گھاٹ اتر جاتا ہے اور اس کا بچا ہوا مال جسے ہم ترکہ کہتے ہیں، اس ترکہ کی ہر ایک شخص کو اس کے حق کے ساتھ عطا کر دینا یہ اہم کام ہے۔ وہ مال صاحب مال کو دے دینا یہ بڑا اہم کام ہے۔ اس بات کی اہمیت اس بات سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے میراث کے سارے معاملات اپنے خود کے ذمے لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراث کا کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی احکام بیان کرنے کے لیے نہیں کہا، صرف 2 معاملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ باقی میراث کے سارے معاملے کہ کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کب دینا ہے، یہ سارے معاملے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں ذکر کیا۔ سوچئے، جس معاملے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خود سے معاملات کو بیان کر دیے، مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس چیز کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اہل عرب کو یہ بات کا حکم دیا تو اس وقت اہل عرب تو لوگوں کا میراث تو بانٹ دیا کرتے تھے، لیکن جہاں کوتاہی کر رہے تھے وہی کوتاہی آج ہم بھی کر رہے ہیں۔ اہل عرب کیا کرتے تھے؟ جب اہل عرب میں کوئی انسان مر جاتا تھا تو مرنے کے بعد اس کا سارا مال اس کے بیٹوں کو دیا کرتے تھے، اس کی بیٹیوں کو اور اس کی بہنوں کو نہیں دیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت میراث نازل کر کے لوگوں سے کہا کہ جو حقدار ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، دونوں کو مل جانے چاہیے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عرب تو لڑکوں کو دے دیا کرتے تھے، لڑکیوں کو نہیں دیا کرتے تھے، تو لڑکیوں کو دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل کیا۔ لیکن آج ہمارا معاملہ دیکھیے، آج ہمارے گھروں میں بھی ہمارے دادا وغیرہ کا انتقال ہو جانے کے بعد بھی میراث کی تقسیم نہیں ہو رہی۔ ان کی بہنوں کو یا پھر ان کی بچیوں کو ترکے سے کوئی بھی مال نہیں دیا جا رہا، حالانکہ اتنی سخت وعیدیں آئی ہیں کہ کسی کا مال ہڑپنے کے، کسی کا مال اپنے پاس روکے رکھنے کی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اگر ایک بالشت بھی کسی کا ناحق زمین لے لیتا ہے تو کل قیامت کے دن 7 زمینوں کے برابر اس زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، اور جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک وہ اس طوق کو لیے پھرے ہوگا۔ اس طوق کا وزن سوچئے کتنا بڑا ہوگا، زمین کا ایک حساب ہی بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 زمینوں کے برابر طوق پہنائے جائیں گے اور اس کا وزن وہ اٹھائے ہوئے رہے گا جب تک کہ سارے لوگوں کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ اتنی سخت وعیدیں آئی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس معاملے میں ہم اپنی بہنوں کو یا پھر اپنی بچیوں کو میراث کا معاملہ دے دیا کریں، میراث کے احکام نافذ کر دیا کریں۔ اور آپ وہی معاملہ جو میں نے بتایا کہ اصول کیا ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو سامنے والے کی جگہ پر رکھیں، تو میراث میں بھی یہی ہے کہ جو لڑکیوں کو میراث کا مال نہیں مل رہا، ہمیں اپنی جگہ کو، اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھنا ہے۔ تو جب ان کی جگہ پر رکھیں گے تو ہم بھی چاہیں گے کہ ہمیں اپنا مال مل جانا چاہیے، تو ایسی صورت میں معاملہ اس طور پر نافذ کریں کہ ہمیشہ اپنے آپ کو سامنے والے کی جگہ پر رکھیں۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے قرض۔ اگر ہمارے اوپر کسی نہ کسی ناحیے سے قرض موجود ہے، ہمارے اوپر قرض ہے، تو جتنی جلدی ہو سکے اس قرض کو مکمل طور پر ادا کر دیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان قرض کی نیت رکھتا ہے لیکن قرض ادا کرنے سے پہلے اس کی موت آ جاتی ہے، اور ایسی صورت میں ایک انسان کی بڑی بے عزتی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے اوپر صرف 2 دینار قرض تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا ہے، جنازے کی نماز پڑھا دیجیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے آتے ہیں تو سب سے پہلا سوال پوچھتے ہیں کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ لوگ کہتے ہیں صرف 2 دینار ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر نماز پڑھائے واپس چلے جاتے ہیں۔ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ دینارین کی وجہ سے، 2 دینار ہونے کی وجہ سے قرض کی صورت میں اللہ کے نبی نے نماز نہیں پڑھی۔ تو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں خود سے کھڑا ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ وہ جو 2 دینار اس شخص پر ہے میں انشاءاللہ اپنے طرف سے ادا کروں گا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ دوسری روایت میں ملتا ہے کہ جب ایک انسان کے اوپر قرض ہوتا ہے اور وہ مر جاتا ہے
تو اس کی روح اٹکی رہتی ہے، اس کی روح معلق رہتی ہے. وہ جس مقام اچھے مقام پہ جانے والا ہوتا ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچتا، بلکہ قرض کی وجہ سے، اس کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی روح اٹکی ہوئی رہتی ہے. حاضرین، قرض کا معاملہ بڑا ہی حساس ہے، اخروی اعتبار سے روح اٹکی ہوئی رہتی ہے. اور سب سے ذلت کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی عالم ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا جب تک کہ قرض کی ادائیگی نہ ہو. اس لیے اگر ہمارے اوپر قرض ہے تو سب سے پہلے اسے ادا کرنے کی کوشش کریں. رب العزت سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس قرض کو ادا کرنے کا کوئی بہترین ذریعہ عطا فرما. اس طرح کی مختلف دعائیں کرنی چاہیے. اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان سمجھتا ہے کہ میرے اوپر قرض نہیں ہے، اسے شبہ ہوتا ہے کہ شاید سے اس کا پیسہ میرے اوپر ہے. تو ایسی صورت میں سارے انسانوں سے، مختلف طرح کے جو لوگ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایسے لوگوں سے بات پوچھ لینی چاہیے کہ کیا میرے اوپر تمہارا کوئی قرض ہے؟ اگر ہے تو بتا دیجئے تاکہ میں اسے ادا کر دوں. ایسے طور پر اگر ہم معاملہ کریں گے تو ہماری دنیاوی اعتبار سے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے، سدھر جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایسے معاملات کو اصول کے ساتھ اپنانے اور پورا کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.